نام رکھا۔ رب کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جسے رب نے قرآن میں حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ او کما قال، اور حرام وہ اشیاء ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، حرام کی چیزوں کا لین دین کرنے والے افراد، حرام کی چیزوں کے لین دین میں لکھت پڑھت کرنے والے افراد، ڈاکومنٹس بنانے والے افراد، پیپرز تیار کرنے والے افراد، ان تمام کی کمائیاں اس طور پر حرام کے زمرے میں آتی۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا اور سود کے ڈاکومنٹس تیار کرنے والا، یہ تمام کے تمام حرام کے مرتکب۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور اس رشوت پر گواہ بننے والا اور اس رشوت کے لیے اگر کوئی ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں اسے بنانے والا، یہ تمام کے تمام حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان تمام کی کمائی حرام کی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم کس حد تک اس دلدل میں گھسے ہوئے، ہم کس حد تک اس دلدل میں داخل ہیں کہ اس سے نکلنا ہمیں اب ناممکن لگتا، اس سے نکل کر اپنی زندگی کو حلال کے طریقوں سے اپنی زندگی کو گزارنا آج ہمیں اپنے معاشرے میں ایک انتہائی مشکل امر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جس نے میری کسی ایک سنت پر عمل کیا، میری کسی ایک تعلیم پر عمل کیا اور اس وقت عمل کیا جب پوری امت فساد کا شکار ہو چکی ہو، فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةِ شَهِيدٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، رب کائنات اسے اپنی جانب سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اجر کا دروازہ بھی حضور نے اسی لیے رکھا کہ جسے مشکل لگے میری تعلیمات پر عمل کرنا، جسے مشکل لگے میرے احکام پر چلنا اور رب کے فرامین پر عمل کرنا، وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر آج وہ کچھ دیر کی مشکل کو برداشت کر لیتا ہے تو آگے چل کر رب نے اس کے لیے اجر کتنا بڑا رکھا ہے، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کتنا رکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں فقیری میں زندگی گزار لینا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، فقیری میں زندگی گزار لینا یہ بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے فقیر، میری امت کے غریب، میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف اس لیے کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں، اس نے حساب کیا دینا؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر صرف اپنے کردار کا حساب دے گا، اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ مال و دولت تو تھا ہی نہیں کہ وہ اس کا حساب دے، لیکن جس نے مال و دولت کو جمع کر کے رکھا ہے اس نے پھر ایک ایک پائی کا حساب دینا، اور وہ اس وقت تک رب کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اپنے کمائے ہوئے ایک ایک پائی کا حساب نہ دے لے۔ صرف یہ حساب نہیں دینا کہ اس نے کمایا کہاں سے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی حساب دینا ہے کہ اسے لٹایا کہاں، اسے خرچ کہاں کیا۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی بہت سی اشیاء ہیں کہ جن کو ہم اگر کمائیں، جن سے ہم حاصل کریں تو وہ حلال ہوتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم خرچ کریں تو وہ ہم حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا، اسے آپ نے سودی کاروبار میں ڈپوزٹ کر دیا، انویسٹ کیا، تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ آپ نے حلال طریقے سے مال کمایا اور اس کے بدلے میں آپ نے شراب خرید لی، اس کے بدلے اس مال کو آپ نے جوئے میں لگا دیا، یہ آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ ایسی بہت سی اشیاء کہ جن میں ہم انویسٹ کریں، جن میں ہم اپنا روپیہ، اپنا مال لگائیں، تو وہ اس مال کی وجہ سے، اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے اور اس ہمارے وہاں پیسہ لگانے کی وجہ سے ہمارا تمام کا تمام مال وہاں لگایا ہوا سارا حرام کے زمرے میں داخل ہو جاتا۔ اس لیے وقت ہے اپنی زندگیوں کو سنواریں، سرور دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کاروبار بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو بڑا پسند فرمایا، اپنے کام کو بڑا پسند فرمایا۔ آپ یاد کریں اس حدیث مبارکہ کو کہ جب ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یا ہماری دوسری یا تیسری کلاس کی بکس میں یہ حدیث مبارکہ اور یہ واقعہ لکھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر میں کچھ سامان ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں گھر میں سامان ہے۔ ارشاد ہوا کہ جا کر لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سامان کو، آپ علیہ السلام نے اس سامان کو وہیں صحابہ کی مجلس میں اس کی بولی لگائی اور اس سامان کو وہاں بیچا، اور بیچ کر رقم اس شخص کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ جاؤ اس سے لکڑی، اس سے رسی اور کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ اس شخص کو بھیجا اور وہ جا کر کلہاڑا اور رسی خرید کر لایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے ہاتھ سے اپنا رزق کماؤ، کہ رب کائنات اپنا رزق کمانے، اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔